جہاں تک ذلی اور بروزی نبوت کا تعلق ہے تو اس سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مراد صرف یہ ہے کہ آپ نے جو مقام بھی پایا ہے وہ محض حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کے نتیجے میں پایا ہے، جس کا اشارہ سورہ نساء آیت نمبر 69 میں ملتا ہے۔ چنانچہ اسی کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ ادنا درجہ صراط مستقیم کا بھی بغیر اتباع ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہرگز انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا، چہ جائے کا راہ راست کے اعلیٰ مدارج بجز اقتداء اس امام الرسل کے حاصل ہو سکیں۔ کوئی مرتبہ شرف و کمال اور کوئی مقام عزت اور قرب کا بجز کامل مطابعت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ہرگز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں جو کچھ بھی ملتا ہے ذلی اور طفیلی طور پر ملتا ہے۔ ان اشخاص کے اصل بھیانک چہرے دیکھنے کے بعد اس بات میں کیا شک رہ جاتا ہے کہ آج کے یہ ملا دراصل وہی علماء سو ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ یہ گمراہی اور فساد کا منبع ہوں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سیاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک ایسا بدنصیب زمانہ آنے والا ہے کہ اسلام محض نام کا رہ جائے گا اور قرآن صرف لکھنے کے لیے ہوگا۔ کیا ایسے وقت میں مسجدیں خالی ہو جائیں گی؟ اگلی بات سنیے، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی۔ مسجدیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں فرمایا بھری ہوئی ہوں گی مگر ہدایت سے خالی ہوں۔ کیوں ہدایت سے خالی ہوں گی؟ اب جو مولوی کے متعلق میں بات کرتا ہوں آپ کو بہت غصہ آتا ہے، مگر رسول اللہ علیہ وسلم پہ غصہ کر کے دکھا دیں مجھے۔ فرماتے ہیں علماؤہم شر من تحت عظیم السماء۔ اس زمانے کے مولوی جس میں مسجدیں آباد بھی ہوں گی تو ہدایت سے خالی ہوں گی، آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ منہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود۔ ان میں سے فتنے نکلیں گے اور انہی میں واپس لوٹ آیا کریں گے۔ اب بتائیں یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ واقعی فتنے تو واقعی مسجدوں میں سے نکلے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بات پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں یہ بتائیں؟ جی ہوئی ہے۔ تو پھر میں رسول اللہ علیہ وسلم کی بات مانوں یا آپ کی بات مانوں؟ نہیں ہے، لیکن آپ سبھی مولویوں کے نانا کہیں، کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ کا ذکر کیا ہے، آپ نے تفریق نہیں کی وہاں، آپ نے مولوی کا بالعموم ذکر فرمایا ہے۔ جی علماؤہم شر من تحت عظیم السماء۔ اگر آپ نے تفریق کی ہوتی تو میں بھی تفریق کرتا۔ تو جو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالعموم علماء کا یہ حال ہو چکا ہوگا، اگر استثناء ہے تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مامورین سے استضاء کا سلوک کرنا ایک غیر متبدل اور جاری و ساری حقیقت ہے جس کا بیان خود قرآن مجید ان الفاظ میں کرتا ہے، بندوں پر افسوس کہ ان کے پاس جب کوئی پیغمبر آتا تو وہ اس سے تمسخر ضرور کرتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں کچھ ایسے ہی استضاء کا مظاہرہ ڈاکٹر عامر لیاقت کچھ یوں کرتے ہیں کہ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی میں یہ کمزوریاں اور عیوب تھے۔ اس کے نقوش میں توازن نہ تھا، قد و قامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کیریکٹر کی موت تھی، سچ کبھی نہ بولتا تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹوڈی تھا۔ تقریر و تحریر ایسی ہے کہ پڑھ کر متلی ہونے لگتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذات، آپ کے کردار اور آپ کی تحریرات پر ان جھوٹے اور ناپاک الزامات کی حقیقت جاننے کے لیے آئیے اور دیکھیے کہ خود غیر احمدی علماء یہاں تک کہ مخالفین اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ سر سید احمد خان حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زہد اور تقوی کا برملا اقرار کچھ ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان نے بھی مولانا سید میر حسن کو منع کیا تھا کہ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کیا ان کا جو بھی عقیدہ رہے ان کے پاس، لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح اور نیک ہے۔
لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح ہے، لیکن سنے ہے کہ آدمی بڑا صالح ہے۔ حکیم الامت علامہ اقبال بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انتہائی نیک اثر اور آپ کی تاثیرات قدسیہ کا اقرار کی بغیر نہ رہ سکے۔ چنانچہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یاد دلاتے ہیں کہ اس بارے میں علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص آج اسلام زندہ دیکھنا چاہے تو قادیان میں جا کے دیکھے۔ یہاں پر ایک سعید فطرت انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ جس عظیم روحانی وجود نے قادیان کی بستی کو اسلام کا جیتا جاگتا زندہ نمونہ بنا دیا ہوگا تو وہ خود زہد و تقوی کے کس اعلیٰ مقام پر ہوگا۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کا تعلق ہے تو عرض ہے کہ مفکر اسلام علامہ اقبال جیسی ہستیاں بھی ان کی عظمت سے مروب ہوئے بغیر نہ رہ سکی۔ چنانچہ اس حقیقت کا اعتراف پروفیسر مہدی حسن صاحب کچھ یوں فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ متاثر ہوئے۔ مرزا غلام احمد کے بارے میں انہوں نے یہ لکھا ہے ایک جگہ کہ اس دور، یہ 1898-99 کی بات ہے، کہ اس دور میں مرزا غلام احمد جس طرح اسلام کو سمجھے ہیں ایسا بہت کم لوگ سمجھیں۔ مفکر اسلام کے نزدیک تو حضرت مرزا صاحب کا فہم اسلام جو کہ آپ کی تحریرات کے ذریعے جھلکتا ہے بے مثل ہے، مگر کچھ فہموں کو اس دانائی اور حکمت سے مطلی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ اس عظیم الشان حقیقت کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے جسے قرآن یوں بیان فرماتا ہے، ان کے دلوں میں ایک مرض تھا، خدا نے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا۔ پھر ایک اور الزام جو عامر لیاقت کے اس پروگرام میں لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ جماعت احمدیہ ختم نبوت کی منکر ہے۔ اس الزام کی تائید میں عموماً مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ تابع ذلی اور امتی صحیح، مگر چونکہ مرزا صاحب کو جماعت نبی مانتی ہے اس لیے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتی ہے، اور یوں یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کے نبی کی آمد کا عقیدہ اس انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ مگر ناظرین دیکھیں گے کہ یہاں بھی ہمارے مخالفین محض دھوکہ اور فریب سے کام لیتے ہیں، کیونکہ غیر احمدی علماء کی اکثریت کا خود اپنا یہ عقیدہ ہے کہ امت محمدیہ میں آنے والے مسیح نبی اللہ ہوں گے۔ چنانچہ مجلس تحفظ ختم نبوت کے مولانا یوسف لدھیانوی صاحب اپنی کتاب نزول عیسیٰ علیہ السلام کے صفحہ نمبر 5 پر اس بارے میں علامہ سفارینی کا ایک حوالہ درج کرتے ہیں جو کہ ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس حوالے میں علامہ سفارینی امت محمدیہ میں آنے والے عیسیٰ کو نہ صرف نبی قرار دیتے ہیں بلکہ ان کے بطور نبی اللہ آنے کے عقیدے کو اجماع امت بھی قرار دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ اسی کتاب کے اگلے ہی صفحے پر مولانا یوسف لدھیانی صاحب 9ویں صدی کے مجدد امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک حوالہ پیش کرتے ہیں جو کہ ناظرین اس وقت اپنی اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ دو ٹوک الفاظ میں امت محمدیہ میں آنے والے عیسیٰ کی بوقت نزول نبوت سے انکار کو کفر قرار دے رہے ہیں۔ کیا امت محمدیہ میں ایک تابع نبی کی آمد کا عقیدہ اجماع امت کے خلاف ہے، کفر ہے، یا ایسے نبی کی آمد کا انکار؟ ان مستند اور معتبر حوالوں کی روشنی میں ذرا سوچیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ اس وقت نبی کی حیثیت سے آئیں گے یا ایک امام کی حیثیت سے؟ اگر وہ نبی کی حیثیت سے آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ مولانا صاحب سے۔ مولانا کون سے والے؟ راضی صاحب سے۔ اچھا آپ نے فرمائی تھی، جی اچھا سوال کیا ہے انہوں نے۔ بات یوں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے، نبی ہیں اور نبی ہی رہیں گے جب تک کہ حیات ہوں گے اس دنیا میں، لیکن آپ عمل کریں گے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق، اور جتنے فیصلے ہوں گے وہ اپنی شریعت کے مطابق نہیں کریں گے بلکہ اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، اور ان فیصلوں میں وہ کلی طور پر باقاعدہ اس کے پابند ہوں گے کہ شریعت محمدیہ کی پابندی کریں۔ تو اس لیے نبوت کا منصب تو ان کے پاس ہوگا، لیکن وہ منصب نافذ جو ہوگا منصب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے مطابق ہوگا۔